گوش مصطفیٰ، جگر گوشہ مولا علی المرتضیٰ، نور نظر سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال 2 تاریخیں بیان کی گئی ہیں، ایک 28 صفر المظفر شریف اور دوسری 5 ربیع الاول شریف۔ 5 ربیع الاول شریف امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم وصال والی روایت اور بات اہل سنت کے جگت علماء کے نزدیک صحیح اور معتبر ہے۔ اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں۔ سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بڑے بیٹے ہیں۔ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بیٹے ہیں، اور میرے لجپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے بڑے نواسے اور شہزادے ہیں۔ آج اور اس دور میں امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے، ہونا چاہیے، کرنا چاہیے، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ جہاں امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کثرت سے ہوتا ہے، وہاں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا؟ امام حسین بھی حضور کے نواسے ہیں، امام حسن بھی حضور کے نواسے ہیں۔ امام حسین مولا علی المرتضیٰ کے لخت جگر ہیں تو امام حسن بھی لخت جگر ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ کائنات کی نور نظر ہیں تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نور نظر ہیں۔ قرآن نے اگر شان امام حسین کی بیان کی ہے تو امام حسن کی بھی کی ہے۔ حدیث طیبہ میں آمینہ کے لال نے جہاں امام حسین کی شان بیان کی ہے وہاں حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی بیان کی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ سبیلیں بھی لگتی ہیں، جلوس بھی نکلتے ہیں، ریلیاں بھی ہوتی ہیں۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ سبیل کیوں نہیں لگتی، جلوس کیوں نہیں نکلتا، دن کیوں نہیں منایا جاتا؟ آخر یہ دونوں معیار کیوں ہے؟ اللہ نے ہم اہل سنت کو یہ مقام عطا کیا ہے، یہ ڈیوٹی اللہ نے اہل سنت کی لگائی ہے کہ ہم ہر اس چیز کو بیان کرتے ہیں، اس کا ادب کرتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں جس کا تعلق آمینہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے ہے۔ وہ مٹی ہی کیوں نہ ہو جس کا تعلق آمینہ کے لال سے ہو گیا، وہ نہ اس مٹی کو بھی اپنی آنکھ کا سرما بنانا فخر سمجھتا ہے۔ جہاں امام علی مقام حضرت امام حسین کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں پہ حضرت امام حسن مجتبی کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ کائنات اور مولا علی المرتضیٰ کے پہلے بیٹے ہیں۔
اور آپ سارے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں کہ پہلی اولاد پہ بڑا ناز بھی ہوتا ہے، بڑا پیار بھی ہوتا ہے، بڑا فخر بھی ہوتا ہے، بڑا لاڈ بھی ہوتا ہے، اور یہ سارے لاڈ اور پیار سیدہ کائنات نے، مولا علی المرتضیٰ نے، امام الانبیاء نے سارے امام حسن مجتبی کے ساتھ کیے ہیں. اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں جو پیدا ہوئے تو گٹی میرے لجپال نبی نے اپنی لہاب دہن شریف کی عطا فرمائی. اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں آذان بھی میرے لجپال نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے. اور ایک یہاں پہ بات کو بھی واضح کرتا چلو، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے آذان نہیں پڑھی، کبھی آذان حضور نے نہیں پڑھی. کچھ لوگ کہتے ہیں، وہ جو علم سے دور ہے وہ لوگ کہتے ہیں اچھا اب یہ ان کا دعویٰ ہے کہ حضور نے آذان نہیں پڑھی، دلیل کیا دیتے ہیں کہ جی حضور ہے ساری کائنات کے نبی، اگر حضور آذان پڑھ دیتے تو پھر ساری کائنات نماز پڑھنے کے لیے آ جاتی ہے، یہ وہ دلیل دیتے ہیں. حالانکہ میرا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کئی مرتبہ آذان پڑھی ہے. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں آذان میرے مصطفیٰ نے خود پڑھی، اور ایک سفر کے موقع پہ بھی، ایک وادی کے اندر بھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے نماز کے لیے بھی آذان خود پڑھی ہے. اور حسن نام بھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا رکھا ہے. اور میرے آقا فرماتے ہیں الحسن والحسین اسمان فی الجنہ، میرے آقا فرماتے ہیں میرے حسن اور حسین کا نام جنت سے اللہ نے مجھے عطا کیا ہے. عرب کے اندر حضرت امام حسن مجتبی اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے کسی کا نام حسن اور حسین نہیں تھا. پورے عرب میں، پوری دنیا میں حسن اور حسین نام کسی کا نہیں تھا. کسی ماں نے اپنے بیٹے کا نہیں رکھا، کسی باپ نے اپنے بیٹے کا نہیں رکھا، کسی نانے نانی نے اپنے نواسے کا نام نہیں رکھا، کسی دادے دادی نے اپنے پوترے کا نام نہیں رکھا. یہ پہلا نام امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، حسن اور حسین. اور یہ میرے رب نے اپنے محبوب کو جنت سے دو نام عطا کیے کہ اللہ نے نواسا میرے مصطفیٰ کو امام حسن عطا کیا، مولا علی نے نام رکھا شبر، یا ایک آپ کا نام تھا حرب. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا علی نام بیٹے کا کیا رکھا ہے؟ حضور شبر رکھا ہے، حرب رکھا ہے. میرے آقا نے فرمایا نہیں، یہ میرا شہزادہ ہے اور یہ جنتی جوانوں کا سردار ہے، لہذا اس کا نام بھی اللہ نے مجھے جنت سے حسن عطا کیا ہے. اور یہ دو شہزادے ایسے ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے اپنے قانون کو بھی بدلا ہے. رب کا قانون ہے کہ پہلے عمل کرو، بعد میں اس کا اجر ملے گا. عمل پہلے ہے، اجر بعد میں ہے. اللہ نے نماز کا حکم دیا، نماز ادا کرو، نماز پہلے پڑھنی ہے، اجر بعد میں ملنا ہے. روزہ پہلے رکھنا ہے، اجر بعد میں ملنا ہے. زکوٰۃ پہلے دینی ہے، اجر بعد میں. عمرہ پہلے کرنا ہے، اجر بعد میں. حج پہلے کرنا ہے، اجر بعد میں. جہاد پہلے کرنا ہے، اجر بعد میں. قرآن پہلے پڑھنا ہے، اجر بعد میں ہے. اللہ کا ذکر
ذکر پہلے کرنا ہے، اجر بعد میں ہے، مزدوری پہلے کرنی ہے، اجر بعد میں ملنا ہے، یہ میرے رب کا قانون ہے۔ لیکن میرے رب نے فرمایا اے کائنات کے لوگوں، یہ قانون تمہارے لیے ہے، جب میں اپنے محبوب کو شہزادی عطا کروں گا وہ عمل بعد میں کریں گے، جنت کی سرداری انہیں پہلے عطا کر دوں گا۔ میرے امام حسن آئے، میرے آقا فرمانے لگے لوگوں میرے صحابہ، جس نے جنتیوں کے سردار کو دیکھنا ہو وہ میرے حسن کو دیکھ لے۔ امام حسین اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، میرے آقا نے اعلان فرمایا صحابہ جس نے جنتیوں کے سردار کو دیکھنا ہو وہ میرے حسین کو دیکھے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، میرے آقا فرماتے ہیں میرا حسن بھی جنتی جوانوں کا سردار ہے، میرا حسین بھی جنتی جوانوں کا سردار ہے، کیونکہ میرے نبی کے شہزادے ہیں، میرے نبی کے نواسے ہیں، سیدہ کائنات کے بیٹے ہیں، مولا علی المرتضیٰ کے لخت جگر ہیں۔ اور حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی گود میں تشریف فرمائے، میرے آقا نے اپنے شہزادے کو گود میں لیا ہے، اور میرے لجپال نبی نے اپنے شہزادے کو تھوڑا سا اوپر اٹھایا، اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ میں میرے لجپال نبی نے اپنی زبان مبارک رکھی۔ جب زبان مبارک رکھی نا تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ کی زبان کو، اپنے نانا جی کی زبان کو چوسنا شروع کر دیا۔ جب زبان کو چوسا تو میرے لجپال نبی اللہ کے دربار میں عرض کرتے مولا میں حسن سے پیار کرتا ہوں، مولا تو بھی میرے حسن سے پیار کر، اور مولا جو میرے حسن سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار کر۔ اور وہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سر کی چوٹی سے لے کے ناف تک میرے حضور کی شبیہ تھے۔ جناب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کائنات میں امام حسن سے بڑھ کے حضور کے مشابہ کوئی نہیں تھا۔ اور صحابہ فرماتے ہیں حضرت امام حسن مجتبی سر سے لے کے ناف تک حضور کے مشابہ، اور امام حسین ناف سے لے کے پاؤں کے ناخن تک حضور کے مشابہ۔ صحابہ کہتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد جب کبھی ہمارا دل کرتا ہم آمینہ کے لال کا دیدار کر لے، حسن و حسین کو سامنے کھڑا کر کے دیدار کر لیتے تھے، ہمیں آمینہ کے لال محمد عربی کا دیدار ہو جایا کرتا تھا۔ اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں کہ جنہوں نے 25 حج مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تک پیدل چل کے کیے ہیں، پیدل چل کے کیے ہیں۔ حالانکہ آپ کے پاس سواری ہر قسم کی موجود تھی، گھوڑے بھی موجود تھے، اور عربی النسل اعلیٰ قسم کے گھوڑے، اونٹ بھی موجود ہے، خچر بھی موجود ہے، آپ پیدل چل کے 25 حج کرتے ہیں۔ کسی نے پوچھا آپ کیوں؟ فرمایا سواری پہ جب جاتے ہیں نا تو انسان کے اندر غرور اور تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ میں اپنے رب کے دربار میں جاتا ہوں، میں نہیں چاہتا میرے اندر اکڑ آئے، میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ رب کے دربار میں پیش ہوتا ہوں۔ اور حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ کا ایک مرتبہ کا طواف کر رہے ہیں، کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے کرتے نا ایک بندہ آپ کے پاس آیا اور آ کے اس شخص نے اپنی مشکل کو بیان کیا کہ حضور مجھے یہ مسئلہ ہے، یہ میری مشکل ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کا طواف چھوڑا، اس بندے کے ساتھ اس کی مشکل کو حل کرنے کے لیے چلے گئے۔ جب واپس آئے نا، جب واپس آئے
حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو لوگ پوچھنے لگے حضور آپ نے یہ کیا کیا؟ کعبۃ اللہ کے طواف کو چھوڑ دیا اور وہ بندہ آپ کے پاس آیا، آپ اس بندے کے ساتھ چلے گئے۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے میرے یارو، جب میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا نا، وہ بندہ اپنی مشکل لے کے میرے پاس آیا، ادھر کعبۃ اللہ کا رب کی عبادت جاری تھی، لیکن مجھے اپنے نانا محمد عربی کا فرمان یاد آ گیا۔ صحابہ پوچھنے لگے اے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتائیں نا آپ کے نانا جان نے کیا فرمایا ہے؟ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یارو سنو، میرے لجپال نبی نانا محمد عربی نے فرمایا جب کسی مومن کو کوئی مشکل ہو، جب کسی مومن کو کوئی مشکل ہو اور وہ چل کے اپنے مومن بھائی کے پاس آئے اور اسے آ کے کہے کہ میرے ساتھ چل، میری مشکل حل کر، میرا مسئلہ حل کر، وہ مومن اپنے مومن بھائی کے ساتھ چل کے جائے، اس کی مشکل کو حل کرے، اس کے مسئلے کو حل کرے، اگر اس کا مسئلہ حل ہو جائے اللہ اس جانے والے مومن کو مقبول حج کا بھی ثواب عطا کرتا ہے، مقبول عمرے کا بھی ثواب عطا کرتا ہے۔ اور فرمایا اے میرے یاروں سنو، اے میرے مصطفیٰ میرے نانا محمد عربی کے غلاموں سنو، میرے لجپال نبی نے فرمایا، صحابہ پوچھنے لگے آقا اگر مومن اس مومن کے کام کو حل کرنے کے لیے گیا، اس کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے گیا، اس کی مشکل کو حل کرنے کے لیے گیا، لیکن مشکل حل نہیں ہوئی، معاملہ حل نہیں ہوا، اس کا مسئلہ پورا نہیں ہوا، اس کا کام مکمل نہیں ہوا، اے لجپال آقا پھر کیا بنے گا؟ میرے لجپال نبی نے فرمایا جو مومن اپنے مومن بھائی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے گیا، مشکل کو حل کرنے کے لیے گیا، مشکل کو آسان کرنے کے لیے گیا، اس کے کام کی بگڑی بنانے کے لیے گیا، وہ گیا تو ضرور لیکن اس کا مسئلہ حل نہیں ہوا، اللہ پھر بھی اسے مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے اے میرے یارو، میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا، وہ میرا مومن بھائی میرے پاس آیا، میرے نانا کا غلام میرے پاس آیا، میرے نانا کا امتی میرے پاس آیا، میرے نانا جی کا کلمہ پڑھنے والا میرے پاس آیا، میں اس کی مشکل حل کرنے کے لیے گیا، اس کا مسئلہ حل کرنے کے لیے گیا، اللہ نے کرم نوازی فرمائی، اس کا معاملہ حل ہو گیا، اس کی مشکل آسان ہو گئی، اس کا معاملہ پورا ہو گیا، اس کا کام ہو گیا، اللہ نے مجھے مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا کر دیا ہے۔ باقی رہی طواف کی بات تو طواف میں پھر دوبارہ شروع کر لیتا ہوں، کا طواف تو اب بھی میں کر سکتا ہوں۔ وہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سفر پہ تشریف لے جا رہے ہیں، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا آپ کے ساتھ ہے، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کے ساتھ چل رہی ہیں، ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا، ایک جگہ پہ رکے، اپنی سواریوں کو روکا، سواریوں سے اترے، بیٹھ گئے آرام کرنے کے لیے۔ جناب حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا کہنے لگا حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ سامنے کھجوروں کا باغ ہے، لیکن کھجوروں کے سارے درخت خشک ہو گئے ہیں، خشک ہو گئے ہیں، کھجوریں نہیں ہیں، باغ سارا خشک ہو گیا ہے۔ وہ کہنے لگا کاش اگر آج اس باغ میں کوئی کھجور ہری ہوتی، کھجور کے ٹہنیوں کے ساتھ کھجوریں لگی ہوتی، آج ہم بھی کھا لیتے۔ جب اس نے اپنے دل سے یہ آواز نکالی، میرے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کی بات کو سنا، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ننھے منھے ہاتھ اٹھائے، اپنے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کے اللہ کے دربار میں عرض کرتے مولا جناب مریم کے بیٹے جناب عیسیٰ روح اللہ کے سامنے جب کوئی مردہ لایا جاتا تھا وہ ہاتھ پھیرتے تھے، مولا تیرے دربار میں اپنی عرضی پیش کرتے تھے، مولا جناب مریم کے بیٹے کی سن کے تو مردے کو زندہ کر دیتا تھا، مولا میں تو تیرے محبوب نبی کا بیٹا حسن ہوں،
مولا میں تجھ سے دعا کرتا ہوں اس گلستان کے اندر، اس نخلستان کے اندر، اس چمن کے اندر، اس باغ کے اندر کھجور کو ہرا کر، کھجور فوراً ہری ہوتی ہے، اس کی ٹہنیوں کے ساتھ کھجوریں لگتی ہیں، کھجوریں سامنے پک جاتی ہیں۔ میرے امام حسن مجتبی فرمانے لگے لوگوں اس کھجور کی کھجوریں کھا لو۔ ایک شتربان کہنے لگا حضور یہ ہوا کیسے؟ کہا مجھے پہچان میں کون ہوں؟ وہ شتربان کہنے لگا آپ سیدہ فاطمہ الزہرا کے لختے جگر ہے، مولا علی المرتضیٰ کی نور نظر ہے، رب کے محبوب کے نواسے ہیں۔ کہا اسی نانا کا وسیلہ میں نے رب کے دربار میں پیش کیا ہے، اللہ نے کھجور کو بھی ہرا کر دیا ہے، کھجور کے ساتھ کھجوریں بھی لگ گئی ہیں۔ فرمایا کھجوریں کھا لو جتنی کھانے چاہتے ہو۔ وہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی المرتضیٰ کا زمانہ خلافت ہے، پولیس نے ایک بندے کو پکڑا، قتل کے جرم میں پکڑا، اور پکڑا بھی کیسے کہ جنگل کے اندر ایک لاش تڑپ رہی ہے اور اس کے پاس ایک شخص کھڑا ہے، اس کے کپڑوں کے ساتھ خون لگا ہے، ہاتھ میں چھری ہے، لاش تڑپ رہی ہے۔ پولیس کا عملہ عین موقع پہ آ گیا اور اس شخص کو پکڑ لیا، کہا تو نے اسے قتل کیا، آلہ قتل بھی تیرے پاس موجود ہے، پکڑ کے جیل میں بند کر دیا۔ جب وہ بندہ جیل میں بند ہوا نا، وہ اصل قاتل نہیں تھا، وہ بے گناہ تھا، لیکن اس نے اقبال جرم کر لیا کہ موقع سے جو پکڑا گیا ہے اور چھری بھی ہاتھ میں موجود ہے، آلہ قتل بھی موجود ہے، اور اس مرنے والے کو کسی نے چھری کے ساتھ ذبح بھی کیا۔ اب وہ جو اصل قاتل تھا نا، جب اسے پتا چلا کہ بے گناہ بندہ پکڑا گیا ہے، میری وجہ سے اسے سزا ہونے لگی ہے، وہ اصل قاتل بھی پولیس کے پاس آ گیا اور آ کے کہنے لگا اس بندے نے قتل نہیں کیا، یہ بے گناہ ہے، قتل میں نے کیا ہے۔ اب پولیس کا عملہ کہتا ہے کہ یہ قاتل ہے، مقتول کے پاس سے آلہ قتل کے ساتھ پکڑا گیا ہے اور اس نے اقبال جرم بھی کر لیا ہے، تیرے متعلق تو کوئی شواہد ہی نہیں، تو کیسے قاتل ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں حقیقت اور سچی بات ہے کہ یہ قتل میں نے کیا ہے، اس نے قتل نہیں کیا، یہ بے گناہ ہے۔ معاملہ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کے پاس گیا، مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا ان دونوں لوگوں کو بلایا جائے، وہ دونوں پیش کیے گئے۔ آپ نے پہلے بندے سے پوچھا کہ تو کیسے پکڑا گیا؟ وہ کہنے لگا میں کسائی ہوں اور اسی جنگل کے اندر میں نے جانور ذبح کیا، اس کا گوشت بنا رہا تھا، میں اٹھا، میری نظر لاش پہ پڑی، یہ لاش تڑپ رہی تھی، وہ چھری اسی طرح میرے ہاتھ میں تھی، میں اسے دیکھنے کے لیے آیا، ابھی اس کے پاس ہی آیا تو پولیس کا عملہ آ گیا، مجھے موقع سے انہوں نے پکڑ لیا، گرفتار کر لیا، اور میں نے مجبوراً اقبال جرم بھی کر لیا ہے، کیونکہ آلہ قتل یعنی چھری میرے ہاتھ میں موجود ہے، میرے جسم کے کپڑوں کے ساتھ خون بھی لگا ہے۔ دوسرے بندے سے مولا علی المرتضیٰ نے پوچھا کہ تو کیسے کہتا ہے کہ قاتل تو ہے؟ وہ کہنے لگا حضور قتل اصل میں نے کیا ہے، یہ تو کسائی ہے، اس کے کپڑوں کے ساتھ لگنے والا خون جانور کا ہے، جانور کا گوشت بنا رہا تھا، چھری وہ ہے، قتل اصل میں نے کیا ہے۔ اب اصل قاتل بھی سامنے آ گیا لیکن شواہد نہیں ہے، شواہد دوسرے کے متعلق ہے۔ اب مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ کے لخت جگر حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے۔ میرے مولا علی المرتضیٰ فرمانے لگے بیٹا حسن بتاؤ اب ان کا فیصلہ کیسے کیا جائے؟ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں بابا جان ان کا فیصلہ قرآن کے مطابق کیا جائے، فیصلہ قرآن کے مطابق کیا جائے۔ کہا بیٹا کیسے قرآن کے مطابق فیصلہ کریں گے؟ حالانکہ مولا علی المرتضیٰ کا علم بھی بڑا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں علم کا شہر ہوں، ابو
بکر اس کی بنیاد ہے، عمر اس کی دیواریں ہیں، عثمان اس کی چھت ہے، علی اس کا دروازہ ہے۔ مولا علی المرتضیٰ کو فرشتوں کو بھی جاننے والے ہیں۔ کہا بیٹا حسن بتاؤ ان کا قرآن کے مطابق فیصلہ کیسے کریں؟ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بابا جان قرآن کہتے ہیں نا من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، جو بندہ ایک مومن کی جان بچاتا ہے وہ ساری انسانیت کی جان بچاتا ہے، جو بندہ ایک بندے کی جان بچاتا ہے وہ ساری انسانیت کی جان بچاتا ہے۔ اے بابا جان یہ قاتل اصل ہے، یہ قتل کے موقع پہ پکڑا گیا ہے، یہ جو اصل قاتل ہے یہ سزا بے گناہ کو نہیں دینا چاہتا، سزا خود بھگتنا چاہتا ہے، یہ اس کو بچانا چاہتا ہے، ایک مومن کی جان بچانا چاہتا ہے۔ تو ایک مومن کی جان بچانے والا ساری انسانیت کی جان بچانے والا ہے، لہذا بابا جان یہ گناہ کی وجہ سے اب آیا ہے، لیکن جب ایک مومن کی جان بچانا چاہتا ہے ساری انسانیت کے جان بچانے کے مترادف ہے۔ مولا علی المرتضیٰ نے جب یہ سنا فرمایا ان دونوں کو اے پولیس کا عملہ رہا کر دو، اور جو بندہ قتل ہوا ہے نا اس کے گھر والوں کو بلاؤ۔ گھر والوں کو بلایا گیا، کہا اس نے قتل کیا، اسے سزا ملنی چاہیے تھی، لیکن اس نے ایک بندے کی جان بچائی بھی ہے، اور رب کا قرآن کہتا ہے جو ایک کی جان بچاتا ہے ساری انسانیت کی جان بچاتا ہے، لہذا تم اسے معاف کر دو، تمہارے مقتول کی دیت کے پیسے میں علی ادا کر دوں گا۔ اور یہ بھی مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن سے پوچھا، اور امام حسن نے قرآن کے مطابق اس کا فیصلہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں آل بیت اطہار کے ساتھ سچی پکی کامل محبت عطا فرمائے۔ ماہ ربیع الاول شریف کی